بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي عن الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت، قابل احترام بزرگوں، الیکشن کا بازار گرم ہے اور ہم تمام کو پوری ذمہ داری سے اپنا اپنا ووٹ دینا ہے۔ ووٹ کے سلسلے میں افراط و تفریط کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں اور اس کو غیر ضروری
اور بے ضرورت والی چیز سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ بعض علماء نے ووٹ نہ ڈالنے اور ووٹ نہ دینے کے بارے میں یہاں تک کہا ہے کہ ناجائز و حرام ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ووٹ دینا عین شریعت ہے، شریعت ہی کا ایک حکم ہے، پوری ذمہ داری سے ووٹ ادا کرنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ دینا۔ اور اس کی شریعت کے اعتبار سے حیثیت کیا ہے؟ ووٹ ڈالنے کو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اور متاثرین علماء کی بہت سی آراء ہیں، بہت سی رائے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ووٹ دینا یہ ایک امانت ہے، اور پوری امانت داری کے ساتھ ووٹ ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی باوجود قدرت کے سستی کاہلی کی وجہ سے یا کوئی اور غیر شرعی عذر کی وجہ سے اپنی شہادت نہیں دیتا، ووٹ نہیں دیتا، تو اس نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلم کے سامنے دو امیدوار ہیں، ایک امیدوار سیدھی راہ پر چلنے والا، دنیاوی اعتبار سے غریبوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے تعلق سے غمخواری اپنے دل میں رکھنے والا، دل میں لوگوں کے تعلق سے رحم و کرم رکھنے والا، اور دوسرا امیدوار وہ ہے جو نہایت ظالم ہے، گناہ کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، فسق و فجور میں لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، لوگوں کو بڑھاوا دیتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، جبر، ظلم، ناانصافی اس کا شیوا ہے۔ ان دو امیدواروں میں سے اگر کوئی مسلم ایسے امیدوار کو اپنی رائے دیتا ہے جو کہ نہایت ظالم ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عادل امیدوار ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد نہیں، وعدے کو پورا کرنا نہیں۔ تو ایمان اور امانت کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے، گویا کہ ایمانداری امانت داری کے ساتھ ملحق ہے۔ جس کے اندر امانت داری ہے اس کے اندر ایمانداری بھی ہے، اور جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ تو دو امیدوار ہیں، ایک نہایت ظالم ہے، ایک عادل ہے، اور ظالم کو ووٹ دیا جا رہا ہے، تو مسلمان جو ظالم کو ووٹ دے رہا ہے وہ گنہگار ہے، اور یہ گناہ کا کام کرنے والا ہے، ناجائز کام کرنے والا ہے، حرام کام کرنے والا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ تو علماء کی رائے یہ ہے کہ ووٹ عین شریعت ہے، یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، اور ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ امانت ہے، امانت داری میں خیانت کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں،
لوگوں کی امانتیں اب بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں. امانتیں ہو سکتا ہے مسلمانوں کی بھی ہوں، امانتیں ہو سکتا ہے غیر مسلموں کی بھی ہوں. 10 سال گزر گئے ہیں، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت اور بدترین دشمن ہو چکے ہیں. حضور کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، حضور کے قتل کی میٹنگیں ہو رہی ہیں. حضور موقع آیا، تلواریں کھنچ گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر تو ہو گئی ہے، صرف حجر اسود کے رکھنے کے لیے تلواریں نکل گئی. ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود اٹھا کر کے ہم رکھیں گے. ایک بزرگ نے یہ کہا کہ اتنا کیوں جھگڑتے ہو؟ سب سے پہلے کل جو شخص صبح مسجد حرام داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پر سب راضی ہوں گے. اور اللہ کو کرنا ایسا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے. سب نے چلا کر کے یہ کہا تھا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلوایا، چادر میں اس کو رکھا، سب نے ایک ایک چادر کا کونا پکڑا اور اس کو کعبۃ اللہ تک لے گئے. جیسے ہی وہاں قریب لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے حجر اسود کو رکھ دیا. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے. حضور کی امانت داری کے سارے مکے میں چرچے تھے. حضور کو ستایا گیا، حضور کو گالیاں دی گئی، حضور کو مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ. اور حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کا خیال ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور یہ کہا کہ لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کی امانتیں ادا کر دینا، اس کے بعد ہجرت کر کے تم بھی چلے آنا. قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، سرداران باہر جمع ہو چکے ہیں، خوف کا ماحول ہے. اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے دل میں امانت داری کا پاس و لحاظ ہے. یہ ہمیں سیرت سکھاتی ہے. تو مسلمان امانت دار ہوتا ہے. ووٹ کے سلسلے میں مسلمان امانت داری کا مظاہرہ کرے گا، خیانت داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا. مسلمان امین ہوتا ہے. جس ہستی کے ہم نام لیوا ہیں، جس ہستی کی بتائی ہوئی راہ پر ہم چلتے ہیں، جس ہستی سے ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے، وہ ہستی امین تھی. اس ہستی نے ہمیں امانت داری سکھائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کو بیچنا چند پیسوں کی خاطر امانت میں خیانت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا حساب دینا ہوگا. کیسے کسی کی امانت کو کسی اور کے حوالے کیا جائے گا؟ یہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو پیسے لے کر کے بیچ ڈالنا یہ حرام ہے. اور ایک مسلمان جو اللہ کا نام لینے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، غیر اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب سے اپنا رخ ہٹا کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں ان پر عمل کرنے والا، یہ اس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ اپنا ووٹ بیچے گا. تو اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، ووٹ امانت ہے اور اگر اس کو بیچا جا رہا ہے تو امانت میں خیانت کی جا رہی ہے.
اور کسی دوسرے شخص کو دیا جا رہا ہے جو اس عہدے کے لائق نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص، دوسرا امیدوار ہے جو عادل ہے، جو انصاف کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ غم خاری کا معاملہ رکھتا ہے، اپنے دل میں رحم رکھتا ہے۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت ایک تو یہ ہے کہ ووٹ امانت ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ ووٹ شہادت ہے، یہ گواہی ہے۔ چار حیثیتیں بیان فرمائی، ایک تو امانت، دوسری شہادت، گواہی، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اچھا کام کرے گا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تیسری حیثیت بیان فرمائی، ووٹ شفاعت ہے، ووٹ سفارش ہے، ہم کسی کے تعلق سے ووٹ دے رہے ہیں، ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ بڑی حکومتوں کے سامنے ہم اس بندے کی سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو آپ ہمارا حکمران بنائیں، اس کو سفارش کہتے ہیں، اس کو ریکمنڈیشن کہتے ہیں۔ جیسے کسی ہونہار طالب علم کوئی آتا ہے جس نے اچھے مارکس لیے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا کچھ مارکس کم ہو گئے ہیں، علاقے کا کوئی بڑا ہے جو اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس کے پاس وہ طالب علم آتا ہے، وہ کسی اچھی کالج میں ریکمنڈ کر دیتا ہے، وہ سائن کر کے دیتا ہے کہ میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کا داخلہ کروا لیں، یہ اچھا بچہ ہے، یہ محنتی ہے، یہ ہونہار ہے۔ اسی طریقے سے ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک شفاعت ہے، اب جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ ووٹ ایک وکالت ہے، ووٹ ایک ایڈوکیسی ہے، ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو وکیل بنا رہے ہیں، یہ ہمارا وکیل ہے، یہ ہمارے مقدمے میں لڑے گا، یہ ہمارے محلے کے امن، سکون، چین، شانتی کا خیال رکھے گا، یہ ہمارے محلے میں پاکی صفائی کا لحاظ رکھے گا، یہ ہمارے محلے کے جو مجبور لوگ ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ تو چار حیثیت بیان فرمائے علماء نے، ایک تو یہ کہ ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ امانت ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے، وٹنس ہے، تیسری یہ حیثیت بیان فرمائی کہ ووٹ شفاعت ہے، سفارش ہے، ریکمنڈیشن ہے، چوتھی حیثیت یہ بیان فرمائی کہ ووٹ ایک وکالت ہے، ایڈوکیسی ہے، ہم اس کو وکیل بنا رہے ہیں۔ امانت کے تعلق سے تو آپ نے سن لیا، چلیے بقیہ تین چیزوں کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے اس کو سنیں۔ دوسری چیز شہادت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سئل عن الکبائر، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، قتل النفسی، کسی کا ناحق قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دو امیدواران ہیں، ایک سچا ایک جھوٹا ہے، ہم سچے کو چھوڑ کر کے اپنی کسی غرض کی خاطر، اپنے کسی مقصد کی خاطر، اپنے کسی سیاسی فائدے کی خاطر، اپنے کسی دنیاوی چند ٹھیکروں کے فائدے کی خاطر سچے کو چھوڑ کر کے جھوٹے کو کھڑا کر رہے ہیں، ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جس سے
جیسے والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ، اور جیسے کسی کا ناجائز قتل کر دینا کبیرہ گناہ، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا اور اس شخص کو ووٹ دینا جو لائق نہیں ہے، اس شخص کو ووٹ دینا جو جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، گناہوں میں گاؤں میں ساتھ دیتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، امن سکون چین شانتی کو غالب کرتا ہے، یہ جھوٹی گواہی دینا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ کے لیے گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ گواہی دینے کا موقع ہے انصاف کے ساتھ، انصاف سے گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کہہ رہے اللہ کے لیے گواہی دو۔ جو اگر گواہی کا موقع آئے اور گواہی نہ دے وہ بھی گنہگار ہے، ووٹ کا دن آئے گاؤں چلے جائے وہ بھی گنہگار ہے، اس لیے کہ تمہیں گواہی دینا تھا اور تم نے گواہی نہیں دی۔ ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہی دینے کا حکم دیتے ہیں، تو یہ عین شریعت ہے۔ تو ووٹ ڈالتے ہوئے ایک ایک قدم پر ثواب ہے، اور اگر ایک طرف ظلم ہے دوسری طرف انصاف ہے، ایک طرف نہتے مسلمانوں کا ناجائز طور پر قتل ہے، دوسری طور پر مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایسے موقع پر گواہی دینا اور اپنا ایک ایک قدم بڑھانا، جیسے نماز پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب دیں گے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور گواہی بندوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، بندوں کے حق کو معاف نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، حج، زکات اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کے اگرچہ فرض ہے، اگر جب میزان قائم ہوگا کچھ کسی کی نمازوں میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ ٹٹولے کے دیکھو اس کے کچھ نوافل ہیں کیا، نوافل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو فرض کے قائم مقام قرار دے کر کے پاس کر دیتے ہیں۔ اور جہاں بندوں کے حقوق کا معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اسی لیے اگر کوئی دو بندے آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑے رکھو، ان کی مغفرت ابھی نہیں ہوگی، ان کو صلح کر لینے دو آپس میں۔ یہ بندوں کے حقوق تھے اور یہ گواہی بندوں کا حق ہے۔ اب تک جن مظلوموں کو قتل کیا گیا، اب تک جن مسلمان نہتے مظلوموں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کا قصور کچھ نہیں تھا، ان تمام کے حق کی باری ہے، ان تمام کے والدین، ان تمام کے یتیم بچے، ان تمام کی بیوہ عورتوں کا حق ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ووٹ دیں۔ اگر ہم اس ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتے اور ہمیں گاؤں جانا ہے یا دوسرا کام ہے یا سسرال جانا ہے تو ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم گنہگار ہوں گے اور یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو شخص اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا رہا، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے۔ اور ہم اگر گواہی چھپا رہے ہیں، پیسہ لے کر کے نہیں لے رہے، اللہ معاف فرمائے ایسے حالات آ گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے، کتنے ہم گر گئے اور ہمیں مساجد سے کہنا پڑ رہا ہے
کہ ووٹ کو نہ بیچو. اللہ کہنے کے لیے بھی شرم آتی ہے کہ کیا ہم مسلمان اتنے گر گئے. آپ تو نہیں ہوں گے اور نہ ہی میرا آپ کے بارے میں یہ گمان ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، لیکن میں کتنے چاہیے. میری تو یہ رائے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جب الیکشنز ہو جائیں تو ان لوگوں کی فہرست نکالی جائے جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے. مل جائے گی، وہ بھی کوئی بیچ دے گا. اگر فہرست چاہیے ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے، وہ بھی کوئی بیچ دے گا، مل جائے گی. میری تو یہ رائے ہے کہ ایسے لوگوں کی فہرست نکالی جائے ہر محلے میں، ہر علاقے میں، جنہوں نے پیسہ لے کر کے اپنا ووٹ بیچا ہے. آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ ووٹ بیچتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں. اور ایسے لوگوں کی فہرست نکال کر کے مسلمانوں کو ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایسے لوگوں سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھے گا، ایسے لوگوں کی شادی بیاہ میں کوئی نہیں جائے گا، ایسے لوگوں کو مسجد سے شادی کے لیے دفتر نہیں دیا جائے گا. اس طریقے کے اگر سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ شرمندہ ہو کر کے ایسی حرکتیں دوبارہ نہیں ہوگی. یہ تو میری اپنی ذاتی رائے ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ شہادت اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے. تیسری حیثیت ووٹ کی یہ ہے کہ ووٹ شفاعت ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. جو شخص سفارش کرے اچھی بات میں اس کو بھی حصہ ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے. اور جو بری بات میں سفارش کرتا ہے اس پر بھی بوجھ ہوگا اس میں سے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ووٹ سفارش ہے، ووٹ ایک ریکمنڈیشن ہے. اب کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں ریکمنڈ کر رہے ہیں. کسی کو 50,000 ووٹ مل گئے، کسی کو 60 مل گئے، کسی کو 70 مل گئے. تو 70,000 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس سیاسی امیدوار کے حق میں 70,000 لوگوں نے سفارش کی ہے، ریکمنڈ کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اچھی بات میں کسی کی سفارش کرے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو برائی میں کسی کی سفارش کرے اس کا وبال اس پر بھی ہوگا. جس کے بارے میں ہم ریکمنڈ کر رہے ہیں وہ امیدوار جیت کر کے آتا ہے، اچھے کام کرے گا. جتنے اچھے کام کرے گا ان سارے اچھے کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور جتنے برے کام کرے گا، جتنی مساجد کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، جتنی مساجد پر سے لاؤڈ سپیکر ہٹایا جائے گا، اور جتنے مسلمانوں کے حقوق ہیں اس کو پامال کرنے کے لیے اسمبلی میں جا کر کے ووٹ دے گا، ان ساری چیزوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس کو ریکمنڈ کر کے جتایا تھا. قرآن کہتا ہے اچھی طرح سمجھیے، ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. اور کیا یہ اچھا ہوتا اگر مسلمان متحد ہوتے؟ اسے اور برادریاں ہیں متحد ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ وہ متحد ہیں، نہیں ہے. مسلمانوں سے زیادہ متحد کوئی نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. تو مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں غیروں سے پوچھئے، وہ کہیں گے. کیونکہ اگر کہیں ایک مسلمان داڑھی ٹوپی والا کہیں راستے میں کچھ کھڑا ہوگا 25 کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ. یہ ہمارا اتحاد ہے. ہم متحد ہیں.
بہت سارے مسائل میں متحد ہیں، کچھ مسائل میں متحد نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ بہت سارے مسائل میں متحد نہیں ہے، ایک دو مسائل میں متحد ہے بس، ان کے اپنے بہت سارے ڈیفرنسز ہیں، لیکن ایسے موقع پر ان کو اپنا ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنے ڈیفرنسز پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ووٹ میں متحد ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے پوری سازشیں کوششیں پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں، ہوتی اب بھی رہی ہیں اور کل قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور مسلمان انشاءاللہ اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ تو مسلمان اگر متحد ہوتے، سب مل کر کے ایک ہی سیاسی امیدوار کو ووٹ دیتے تو کتنا ہمارا پاور ہوتا، کتنی ہماری چلتی، سوچئے گا۔ نہیں، کوئی تیار نہیں ہے متحد ہونے کے لیے، سب کو اپنا اپنا لیڈر چاہیے، سب کو اپنا اپنا ذاتی مفاد چاہیے۔ کئی تنظیموں نے کوششیں کی لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے پیچھے، کوئی اس کے پیچھے، کوئی اس کے پیچھے، کسی کا اپنا کوئی مقام تو ہے نہیں، بس سب اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ شفاعت ہے، چوتھی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ وکالت ہے۔ جیسے اگر کوئی ہمارے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے، چاہے پراپرٹی ڈسپیوٹ ہو یا ڈومیسٹک کوئی پرابلم ہو، اب کیا کرتے ہیں، وکالت، وکیل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور یہ تلاش کرتے ہیں کہ وکیل اچھا ہو، کیس جیتتا ہو، اس کا ریشیو کیا ہے، ون لاس کا، یہ دیکھتے ہیں کتنے کیسز جیتا ہے، کتنی فیس لیتا ہے، کیسے مقدمہ لڑتا ہے، کتنا ہونہار ہے، کتنا ہنرمند ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کو ہم اپنا کیس ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس ہے، اس کو اسٹڈی کر لیجیے اور آپ پیروی کیجیے، آپ ہمارے وکیل ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں۔ تو ووٹ ایک وکالت ہے، اس کو ہم کھڑا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں، دیکھیں کہ کیا یہ ہماری مانگیں پوری کر سکے گا یا نہیں، کیا یہ ہماری بات جا کر کے جج کے پاس رکھ سکے گا یا نہیں۔ جیسے وکیل کے بارے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح سوچئے کہ یہ ہماری بات اسمبلی میں جا کر کے رکھے گا یا نہیں، یا ان وقت پر یہ پلہ جھاڑ لے گا، یہ اپنی پارٹی کے بہکاوے میں آ جائے گا۔ تو ووٹ وکالت ہے، چار حیثیتیں ہو گئی، ایک ووٹ امانت ہے، دوسری ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے، وٹنس ہے، تیسری حیثیت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ شفاعت ہے، سفارش ہے، ریکمنڈیشن ہے، چوتھی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک وکالت ہے، ایڈوکیسی ہے، ہم اس کو وکیل بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرماتے ہیں۔ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا، کیسے ہاتھ پکڑیں گے؟ بٹن دبا کر کے، اچھی طرح ہم جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث ہے، جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو، جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت برسر عام رسوا کریں گے۔ کتنے مظلوم، لاچار، مجبور مسلمانوں کے ویڈیو فوٹیجز ہمارے فونوں میں ہیں اور ہمارے دماغ میں چل رہے ہیں۔ ہم ان کی مدد اس وقت پر نہیں کر سکتے تھے، ڈسٹینس تھا، وہ کہیں تھے، ہم کہیں تھے، لیکن جب موقع آئے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے، اور اگر ہم مدد ان کی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت برسر عام ہمیں رسوا کریں گے۔
یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ووٹ کی حیثیت کو سمجھ کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم تمام کو ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ متحد ہو کر ووٹ دیں اور گھر کا ہر فرد جس کے 18 سال سے زیادہ عمر ہے اس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے وہ ضرور ووٹ دیں. اپنے نوجوان بچوں کو ساتھ لے جائیں, اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جائیں. کوشش یہ کریں کہ ہمارے محلے میں جتنے ووٹ ہیں اس میں سے ایک بندہ بھی ووٹ دینے سے نہ رہ جائے. پوری 100% ہمارا ووٹ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت